السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کے معاملات میں گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں۔ کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تھے۔ بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں بہت چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے۔ پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتی بناتے تھے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہان کو پیدا کیا، اور وہی تنہا اکیلا خدا ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں۔ اسی کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ یہ بت بے جان پتھر ہیں، یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو۔ تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں۔ ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے۔ آپ نے ہاتھ میں تیشا لیا اور بت خانے پہنچے۔ وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کے عمدہ خانے دیکھ کر فرمایا کہ بتوں، تم لوگ ان پر سادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تھی؟ پھر تو آپ نے تیشا اٹھایا اور بتوں کو مار مار کر چورا کر دیا۔ بابل کے کافر جب میلے سے واپس آیا کر بت کھانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانی دشمن ہو گئے۔ انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش غدہ تیار کیا اور اس کو چاروں طرف دیوار سے گھیر دیا۔ ایک مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے، پھر اس میں آگ لگائی۔ جب آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو ان کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ کے پہنچتے ہی جب آگ کے نیچے آپ پہنچ رہے تھے، تبھی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش غدہ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے سرد ہو گیا
اور آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش گدے میں رہنے کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بابل والوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہیں لائے۔ حضرت نے بابل چھوڑ دیا، ملک شام کی طرف آپ تشریف لے گئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالی نے اپنا بڑا غضب والا عذاب نازل کیا۔ سب کے سب دنیا سے نصیحت وہ نابود ہو گئے، نست و نابود ہو گئے، سب کے سب نست و نابود ہو گئے۔